السلام علیکم، جی ٹی وی ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آئمہ خان۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایک ایسی خاتون سے جن کی آواز میں وقار اور خلوص ایسا ہے جو قومی پہچان کا حصہ بن گیا۔ ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں نجم آرا سے، جنہیں ریڈیو پاکستان پر پاکستان کا قومی ترانہ پڑھنے کا پہلی بار اعزاز حاصل ہوا۔ ہمارے ساتھ نجم آپا موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ یہ بتائیے گا، جب پہلی بار آپ نے قومی ترانہ پڑھا تھا تو اس وقت کیا محسوس کیا تھا آپ نے؟ یار یہ ناقابل فراموش بھی تھا اور قابل فخر بھی، دونوں چیزیں تھیں، اور عمر بھی ایسی تھی جو تقریباً لاوالی سی کہنا چاہیے، تو بہت خوش ہو کے سب کو بتاتے تھے کہ ہم قومی ترانے میں شامل ہیں، اور ہمارے عزیز و اقارب کو بھی بہت اچھا لگا سب کو کہ میں شامل ہوئی، اور اب تک یہ چل رہا ہے۔ دیکھیں حساب کہ قومی ترانے کی وجہ سے آپ لوگ ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، سب ہیں، تو قومی ترانے ہی نے یہ مطلب شرف حاصل ہوا مجھے کہ سب لوگ مجھے جانتے ہیں قومی ترانے کے اس سے۔ اچھا، یہ بتائیے گا نجم آپا، یہ جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ بہت لاؤبالی ایج تھی، کیا عمر تھی اس وقت آپ کی جب آپ نے قومی ترانہ؟ 16-17 سال کی تھی۔ اصل میں میری وابستگی ریڈیو پاکستان سے تو تھی نا، وہ میں پروگرام کرتی تھی وہاں پر، تو ریڈیو پاکستان کے جو ڈائریکٹر جنرل تھے ذوالفقار علی بخاری، ان کے والد صاحب سے مراسم تو ہوتے، اور ویسے بھی بحث آرٹسٹ کے اور بھی آرٹسٹوں کو لیا گیا، بخاری صاحب نے میرا نام دیا تھا پھر کہ اس کو شامل کرو، تو اس وجہ سے میرا نام دیا گیا۔ اس زمانے میں سمجھ لے 10.5 سال کی ہوں گی، 4th کلاس میں مطلب، لیکن جب ہم وہاں پر تھے، جب رہ رہے تھے، تو قرب و جوار سے جو آوازیں آتی تھی جس جگہ ہم رہتے تھے، تو بہت خطرناک آوازیں تھیں۔ ہمارے اللہ کا شکر ہے اس وقت میں نہیں ہوا، لیکن میرے بھائی کو گرفتار کر کے لے گئے، کیونکہ وہ بہت سرگرم کارکن کے تھے پاکستان کے، اس کے لیے وہ سرگرم کارکن تھے پاکستان بنانے کے اس میں۔ ان کی عمر مطلب 20 سال کے قریب تھی، تو وہ پریشانی ہوئی، اس کی وجہ سے ہمیں پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمیں فوراً وہاں سے چھوڑنا پڑا، کیونکہ بھائی کے اوپر مقدمہ درج ہو گیا تھا ان کا، فوراً ان کو بھیج دیں وہاں، تو پھر ہم لوگوں فوراً، تو ہمیں اس وقت پریشانی تو ہوتی تھی نعرے وغیرہ سن کے، پھر ایک دم انہوں نے کہا کہ آپ یہ محلہ چھوڑ دیں جو ہم رہتے تھے، ہمارے ماموں نے کہا کہ خطرناک ہے، تو جب جلدی گھبرا کے ہم لوگوں نے سارا چھوڑ کے آئے، تو دوسرے دن ہمارے گھر میں آگ لگ گئی جو ہم چھوڑ کے آئے تھے بازار طرح میں۔ تو بھلے میرے والد کی لائبریری بہت قیمتی تھی، کئی لاکھ کتابیں تھیں اس میں، اس کو بھی آگ لگا دی اور پورا وہ کر دیا وہ۔ پھر لیکن بس یہی ہوا کہ فوراً ہی ہمارے توسط سے ہمیں ہوائی جہاز میں موقع مل گیا، ہم لوگ فوراً لاہور آ گئے پھر۔ اچھا، یہ بتائیے گا اس دور کی کون سی شخصیات سے آپ کی ملاقات رہی ہے؟ میرا ایج کا بھی معاملہ تھا، بہت زیادہ وہ تھا، تو ایسی کوئی خاص ملاقات تھی، مطلب جو گورنر تھے چودھری خلیق الزمان صاحب اس زمانے میں اس پاکستان میں، ان سے مطلب عزیزداری بھی تھی اور وہ تعلق بھی تھا بہت، وہ لوگ آتے تھے، اور جو جرنلسٹ وغیرہ تھے جیسے طفیل احمد جمالی تھے، وہ ہمیں روز میں گھر تو برا نہ مانے کا کالم، وہ بہت زیادہ وہ کرتے تھے میرے بھائی کو دینے، تو اور اسے اب یاد بھی نہیں رہا کیونکہ اتنے عرصہ ہو گیا مجھے۔ اچھا، یہ بتائیے گا اس پاکستان کو جب بنا تھا اور آج کا پاکستان اور آنے والے وقت کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ وہ وقت انتہائی اچھا تھا، اور کہنا تو نہیں چاہیے یہ وقت انتہائی برا ہے۔ وہی میں نہیں، پرانے وقت میں سب سے چیز تھی کہ لحاظ بہت تھا، اور لوگ قدر کرتے تھے ہر چیز کی۔ موسیقی میں بھی یہ تھا کہ ایمانداری بہت تھی، کہ لوگ سیکھتے تھے باقاعدہ، اور سیکھ کے وہ کرتے تھے، سب کرتے تھے۔ تعلیم کا معیار بہت تھا، اور اب سب سے زیادہ جو افسوس ہوتا ہے تو تعلیمی معیار پہ ہوتا ہے، جو تعلیمی معیار گر رہا ہے ہمارا، یہ موبائلزم کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی، تو لہٰذا وہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ اب وہ معیار نہ بچوں کا رہا، نہ
बल्कि बड़ों का भी थोड़ा बहुत कम हो गया हमें। अच्छा ये बताइएगा, जब कौमी तराना पड़ा था उसके बाद घर वालों से क्या एजाज़ मिला? बाहर वाले दोस्त अहबाब जो थे वो आपके, वो क्या कह रहे थे आपको? क्या पजीराइयाँ मिली आपको? सबसे ज़्यादा तो मेरे भांजे, एक भांजे थे, वो फ़ौरन थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि काफ़ी दिनों के बाद जब वो आए तो कहने लगे, पाकिस्तान की इंसाइक्लोपीडिया था, कहने देखे आपके उसमें नाम आ गया पढ़ने वालों में, मैं खाला। और उतना खुश सारे भांजे, सबसे ज़्यादा मेरी भांजियाँ, मेरी छोटी बहन की बेटियाँ थीं जो मेरी बेटियाँ हैं तकरीबन, वो इतना खुश हुई, इतना सबके सब सबसे। अब भी और बल्कि अब बहुत गैप हुआ बीच में मेरा, तकरीबन 27 ईयर्स का। उसके बाद मैंने फिर शुरू किया था ये टीवी में, गैप के बाद। तो अब भी यही हाल है कि अब बच्चे ज़्यादा लोगों से कह रहे हैं कि इन्होंने मेरे ख्याल में इस वक्त ज़्यादा पजीराई मिल रही है। ज़्यादा पजीराई मिल रही है। अच्छा ये बताइएगा कि अब हुकूमत से और दीगर लोगों से क्या कहेंगी कि पाकिस्तान को किस तरह से तब्दील करने की ज़रूरत है? पाकिस्तान में सबसे चीज़ें, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों की ज़रूरत है, उन लोगों से नहीं जो अपने आप से मोहब्बत कराएं कि हमसे मोहब्बत करो। नहीं, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो ख़ुद भी पाकिस्तान से मोहब्बत करें, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। देखिए, मैं इस मामले में कोई अपनी नाक़िस राय नहीं दे सकती क्योंकि पॉलिटिक्स में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन जो भी मतलब ज़िंदगी गुज़र रही है कि गरीब आदमी इंतहाई गरीब हो रहा है और अमीर आदमी इंतहाई अमीर हो रहा है, तो ये चीज़ बहुत गलत है। अच्छा ये बताइएगा, कोई तखल्लुस मिला, कोई लक़ब मिला अब तक आपको? मुझे जब मिलना चाहिए था जब तो नहीं मिला। 1.5 साल पहले ये पाकिस्तान वालों ने ये अवार्ड दिया है मुझे। आप कुछ करना चाहती हैं आप अभी भी पाकिस्तान के लिए? अब हिम्मत नहीं है और ना हालात हैं यहाँ के जिसमें कुछ किया जाए, क्योंकि जान खतरे में वैसे ही पड़ जाती है वैसे ही कुछ करने वाले मुसीबत में, तो कुछ ना करें तो तब यही ठीक है बात। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना हमारे साथ नजम आरा मौजूद थी और हमसे जो है वो इस वक्त खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी।